مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا۔ یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی رضا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے، جناب قبلہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ اکرام حسین صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی اسماعیل نوری صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں جو کہ بس ہم ایک ایک کر کے پلے کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جوابات حاصل کر سکیں۔ علامہ لیاقت اظہری صاحب، ویسے ہم نے صبح بھی تذکرہ کیا تھا ظاہر، لیکن آپ آج کے دن کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کوئی، اس کے بعد پھر میں چاہتا ہوں سوالات کے سلسلے کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، آج 17 رمضان المبارک ہے، یوم بدر بھی ہے اور یوم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو ام المومنین کا جو ٹائٹل عطا کیا ہے وہ رب کائنات نے خود عطا فرمایا ہے، اور امہات المومنین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس اعتبار سے فضیلت و فوقیت حاصل ہے کہ آپ فقیہہ ہیں، آپ عالمہ ہیں، اور علوم اسلامی کا ایک بہت بڑا حصہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں آپ امت تک پہنچانے والی ہیں، اور آپ کے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان میں آپ ایک کباری خاتون ہیں، اور چونکہ انبیاء کرام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا، اور جو انبیاء کے خواب وحی الہی ہو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا، اس کے بعد میں نے پیغام بھیجا۔ پھر زندگی بھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، دین کو سیکھتی رہیں، دین کو پھیلاتی رہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جب پردہ فرماتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر جبریل علیہ السلام وہی لے کر کسی کے حجرے میں نہیں آتے تھے، اگر آتے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا، حضور نے پردہ فرمایا۔ اور آج جہاں گنبد خضرا ہے، جس گنبد خضرا کا ہم دیدار کرتے ہیں، اور وہ زمین کا ٹکڑا جو حضور علیہ السلام کے جسد اقدس سے ملا ہوا ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ باقی حجرات ختم ہو چکے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا جو دین سے محبت، حضور سے محبت، رب کائنات ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو، سب کو حصہ عطا فرمائے اس پر۔ جزاک اللہ۔ ذرا سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دکھائیے گا بیٹا پہلا سوال، پھر ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ کیا لاک ڈاؤن کی سچویشن میں گھر پہ اعتکاف پہ بیٹھنا صحیح ہے؟ شکریہ۔ صحیح۔ کچھ سوالات کی اس میں ذرا تکرار بھی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ اس لیے لے لیتے ہیں کہ لوگوں کے بہت زیادہ وہ سوالات ہوتے ہیں، پیش آنے والے مسائل ہیں، تو بے شک ان کی تکرار ہو رہی ہو، مختصر جواب دے کے ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن ایڈریس جب بہت زیادہ تکرار ہو رہی ہے تو پھر ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے فقہ حنفی میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف مسجد ہی میں کرے گا۔ صحیح ہے۔ مرد کو اجازت اور کسی طور پر رخصت نہیں ہے کہ وہ اس اعتکاف کو بطور آئسولیشن بھی گھر میں رکھے۔ صحیح۔ یا قبلہ اس میں سمجھنے کے لیے سوال، کچھ جو بڑے گھر ہوتے ہیں وہاں پر گھر میں ایک مسجد تو اس کو شاید نہ کہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، بلکہ جو پریئرز روم ہوتا ہے، جی وہ مسجد کی کیٹیگری میں آئے گا جہاں اعتکاف ہو نہیں، سکے؟ بالکل وہ مسجد بیت اسے ضرور کہا جاتا ہے، جی۔ لیکن مسجد کا ایک الگ ٹرم ہے، وہ علیحدہ استعمال ہوتی ہے، اور مرد جو ہے اعتکاف مسجد ہی میں کرے گا، گھر میں اس کا کوئی اعتکاف نہیں۔ اور مسجد اپنی 1.5 اینٹ کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اس میں فقہ جعفریہ کا بھی آپ نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ مسجد کے بارے میں قبلہ نے فرمایا، ایک تو گھر کی جو مسجد ہے اس پر احکام مسجد بار نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کو آپ ٹھیک ہے مسجد کہہ لیجئے، ویسے تو ظاہر ہے کہ اسم کے اعتبار سے یہ سجدہ کرنے کی جگہ، صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر احکام مسجد بار نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی کوئی بھی احکام مسجد، نہ صرف اعتکاف کا بلکہ کسی کے حوالے سے وہ مسجد کے عنوان میں نہیں آئے۔ فار ایگزامپل مسجد جو ہے وہ اگر خدا نہ کرے نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو گھر کا حصہ ہے جس کو ٹیمپریریلی اس جگہ کو مسجد بنایا گیا ہے، تو اس جگہ کو اگر فرض کیجئے کسی وجہ سے کوئی بچہ تھا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو کوئی ایسی فوری ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پاک کیا جا سکے، کرنا ضروری قرار دیا جا سکے۔ عام مسجدیں جو باہر ہوتی ہیں جن کو محلے کی مسجد کہا جاتا ہے، فقہ جعفری میں اس میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، فقہ جعفری میں
اعتکاف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس کو مسجد جامع کہا جا سکے. اس میں نماز جمعہ شرط نہیں ہے، مگر ایک ایسی مسجد کہ جس کو محلے کی مسجد نہ کہا جائے، مختلف محلوں کے افراد اس مسجد کے اندر جمع ہوتے ہوں اور وہاں پر اگر نماز پڑھتے ہوں تو اس کو جامع مسجد کہا جائے گا. اور وہاں پر اگر اعتکاف کیا جائے تو وہ بالکل درست ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. گھر میں اعتکاف کا کانسیپٹ مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی نہیں ہے. وہ اپنے لیے، جیسے کہ پچھلی ایک گفتگو کے اندر مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی جگہ کو وہ خاص کر لیں، آئسولیشن کے اندر زیادہ اہتمام کریں تو بہت اچھا ہے. ہاں، خواتین مرد دونوں کریں، لیکن یہ کہ اس کو اعتکاف نہیں کہا جا سکے گا. لیکن اسماعیل نورانی صاحب، فقہ حنفیہ میں خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں یا کوئی والا مسئلہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی اس دن بھی وضاحت ہوئی تھی کہ خواتین کے لیے گھروں ہی میں ہے اعتکاف سنت. مساجد میں نہیں کر سکتی ہیں. ہاں، وہ مساجد میں نہیں کریں گے، جیسا کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی منقول ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایات بھی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد گھروں میں یا حجروں میں وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی. اور مردوں کے لیے جیسا کہ ابھی بتایا گیا تو وہ اسی طرح ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں اعتکاف فرماتے تھے، اور کسی بھی مطلب کوئی ایسی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے علاوہ، یعنی انسانی جو جسمانی کوئی ضرورت ہوتی، قضاء حاجت وغیرہ، تو اس کے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں قیام فرماتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی بال مبارک کو سنوارنے کا معاملہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں رہتے اور اپنا سر مبارک حجرے کی طرف کر دیتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو میں بنا دیا کرتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کا وجود مسعود مسجد ہی میں ہوا کرتا تھا. تو اس اعتبار سے یہ تاکید ہے فقہ حنفیہ میں کہ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف کریں. بالکل بالکل. جناب دکھائیے گا، اگلا سوال دکھائیے گا. بارسلونا سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مثال کے طور پر جب اسپین میں ہے یا اور دوسرے ملکوں میں وہ جو فطرانہ اپنی فیملی کا بچوں کا ادا کریں گے، اگر وہ فیملی پاکستان میں ہے تو کس حساب سے، یہاں کے حساب سے کنورٹ کریں گے یا پاکستان کے حساب سے؟ جی دیکھیے، جہاں کوئی قیام پذیر ہے فطرانہ وہیں کے حساب سے ادا ہوگا. اچھا، مثال کے طور پہ بچے جو یہاں رہتے ہیں ان کا فطرانہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں کے حساب سے ہوگا. وہاں وہ رہتے ہیں تو وہاں کے حساب سے ہوگا. اصل میں تو اور بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا تو ایک وزن ہے، اس کی قیمت کا ہے. اس کو آپ یورو کے اندر دے دیں، اس کو آپ پاکستانی پیسے کے اندر دے دیں، اور جہاں بھی ادا کر دیں، اصل مقصود ہے ادا کرنا. لیکن جہاں شخص قیام پذیر ہے اسی مقام کا اعتبار کیا جائے. بالکل صحیح. اس میں یہی ہے فقہ جعفریہ میں بھی 3 کلو کا ہمارے یہاں جو وزن ہے وہ 3 کلو کا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی ہم فقہ استدلالی کے اندر تو نہیں جا رہے دلائل کے حوالے. ایک سمپل جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 کلو آٹا، چاول یا کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا اس کی قیمت دی جا سکتی ہے. تو پھر اس کے اندر پسند اسی چیز کو کیا گیا ہے کہ جس شہر کے اندر ایک شخص ہے وہاں پر اگر مستحقین موجود ہیں تو انہی کو پریفرنس دی جائے. میں اس پر اکتفا کروں گا. ٹھیک. اگلا سوال سنوائیے گا جی، کن کا ہے، کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ قصہ یوسف پر ایک فلم بنی ہوئی ہے جس میں کردار جو ہیں وہ عام انسان ہیں، تو کیا وہ دیکھنا جائز ہے یا اس سے دیکھنے سے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ علامہ صاحب، انبیاء کرام کی زمانے پہ موویز ہوتی ہیں. الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ انبیاء اور رسول کی بطور خاص جب ہم بات کریں تو وہ بہت ہی مقدس اور مبارک ہستیاں ہیں. صحیح ہے. ان کے بارے میں کسی قسم کا ہلکا خیال بھی اگر کسی شے سے کسی ذہن میں پیدا ہوتا ہو تو اس شے سے اجتناب از حد ضروری ہے. اچھا. اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے کریکٹرز کے ذریعے سے ان مقدس ہستیوں کی شخصیات کو دکھایا جاتا ہے تو ذہن میں ایک خاکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید نام سے لے رہا ہوں جناب یوسف ایسے دکھتے ہوں گے. اس حسن یوسف کی کون جو ہے نا کس کی مجال کے وہ اس کا تذکرہ اپنے الفاظ میں کر سکے، یا کوئی خاکہ یا کوئی ایسا شخص وہ حضرت یوسف کے حسن کی مثال کیسے بن سکتا ہے کہ جس کے حسن کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں ہوں. اس وجہ سے ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ چونکہ وہ شخصیات جو ان کا کریکٹر کر رہی ہیں ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ہستیاں ان جیسی تھیں، ان کے کردار کے جیسی تھیں، تو اس خیال کو بھی دور رکھا جائے اور ان کا جو مقام اور رفعت اور عظمت بن دے کے اللہ نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے. اس سے اجتناب کیا جائے اور اس سے احتیاط برتی جائے. علماء اناف کی اکثریت سمجھتی ہے کہ اس طرح کی موویز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل.
فقہ جعفریہ کا کیا اس میں عنوان ہے؟ ظاہر ہے کہ جو علامہ اکرام صاحب نے فرمایا اس کے اندر بھی ایک رخ ہے اور اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور بعض کیسز کے اندر کیا بھی گیا ہے. صحیح ہے. لیکن بنیادی طور پر دل میں تو ایک خیال ڈیفینیٹلی پیدا ہوگا لفظوں کو دیکھ کر بھی. ظاہر ہے کہ جب کوئی منظر کشی کی جاتی ہے تو شاعری کے ذریعے سے بھی جب کسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر کوئی ناول لکھا جائے گا تو بھی کچھ نہ کچھ خیال قصص الانبیاء انسان پڑھے گا تو ذہن کے اندر ایک تصور تو آئے گا. لیکن یہ درست ہے کہ اس حوالے سے بہرحال بعض فقہا بہت شدید ایک اوپینین رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال بعض نے اس کی اجازت بھی دی ہے. تو اس میں اوپینین اکثریت کا کیا نہیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. بنانے کے حوالے سے تو خیر اپنی جگہ پر ایک بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اگر بنا لیا گیا ہے تو وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری اپنے اعتبار سے دیکھی اور سمجھی. لیکن یہ کہ دیکھنے والا جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہ نہ سمجھے کہ مثلا جیسی یہ شکل ہے ویسے ہی جناب, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. لیکن یہ کہ جس طریقے سے لفظ یوسف لکھنے سے یا حسن یوسف لکھنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے شمائل کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ذہن میں ایگزیکٹ پکچر آ گئی. اسی طریقے سے یہ لفظوں کی جگہ سے تمثیلات ہیں. ان تمثیلات کے ذریعے سے ایک ویو دیا گیا ہے تاکہ ایک آئیڈیا انسان کو ہو سکے. جب انسان پڑھتا ہے لفظوں کو تو ایک ذہن کے اندر منظر آتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو بہتر منظر کشی ہو پاتی ہے, لیکن اصل سے ابھی بھی بہت دور ہے. اس میں مفتی اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا اسی میں کہ یعنی جو یہ مووی بنا رہے ہیں وہ اگر پروڈکشن کے حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال کر لیں, مثلا کیونکہ ایسا کوئی موویز میں ہوتا بھی ہے کہ وہ جو مین جو کیریکٹر ہوتے ہیں جو یعنی کوئی نبی علیہ السلام, ان کا مطلب وہ چہرہ خود مووی میں تو ایک عام آدمی کی طرح دکھا دیتے ہیں ان کو, کچھ میں چہرہ ہمارا بلر ہوتا ہے, شکل نہ دکھا. یعنی میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی احتیاط کر کے ایک بیچ کا راستہ میں نکالا جا سکتا ہے, اس لیے کہ عام طور پہ بچے وغیرہ ایسی کوئی چیز دیکھ کر, یعنی کشتی نوح کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں نوح علیہ السلام کے حوالے سے بتاتے ہیں, لیکن اگر ہم کچھ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے جو اس کشتی کی ہیبت کا اور جس انداز سے جانور کے گروہ در گروہ آئے جا رہے ہیں وہ جو اندازہ ہوتا ہے وہ اکثر لکھ کر یا سن کر نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ دونوں اب کیا کہیے گا اس میں؟ ہاں دیکھیں, ایک اس کا طریقہ جیسے بہت سی ہم اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر مختلف قسم کے وہ کشتیوں کے مناظر, جنگوں کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اور ایک وائس اوور چل رہا ہوتا ہے پیچھے. یعنی کوئی اور ایک شخص جو ہے ایک وائس کر رہا ہوتا ہے اور وہ تمام کی پوری کہانی وہ سنا رہا ہوتا ہے خالی, اور لوگ صرف اس منظر سے, اس میدان سے اور ایک جنگی منظر کو ذہن میں. تو میرا خیال ہے یہ بھی بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس کو بھی بڑا لائک بھی کرتے ہیں اور اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں. تو اگر بالکل ایک کیریکٹر اور رول پلے کرنے کے بجائے, چاہے وہ کسی پیغمبر کے حوالے سے ہو, میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ بھی کروں گا کہ صحابہ کرام ہوں, اہل بیت اطہار ہوں, کسی کا بھی رول پلے کرنے کے لیے کسی شخص کو اس میں نومینیٹ اس میں آپ اس شخص کا چہرہ نہ بھی دکھائیں, بلر کر دیں تو بھی, ہاں ظاہر ہے کہا جائے گا کہ فلاں نبی بول رہا ہے اس کے اندر, فلاں نبی کی اب یہ آواز سنائی دے رہی ہے, گو کہ اس کے اندر وہ شدت وہ نہیں ہوگی حکم کی, لیکن میں صرف ایک احتیاط کے پیش نظر کہ کل کو جب اس کا آپشن آتا ہے لوگ اور آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں سب سے بہترین جو میں نے طریقہ اب تک دیکھا ہے ڈاکومنٹریز میں وہ وائس اوور والا طریقہ کافی بہترین ثابت ہوتا ہے. اس کا ایک اثر بھی ہے, لوگ سیکھ بھی لیتے ہیں, دلچسپی برقرار رہتی ہے, پوری کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. اس میں کیا شاید ایسا بھی ہے کہ مطلب مختلف ممالک میں بھی علماء کی رائے کا اس کے حساب سے اختلاف ہے, چونکہ دنیا کے کئی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی موویز بہت زیادہ بڑے پیمانے پر رائج اور لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک کے حوالے سے میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن ان کے ہاں تو بالکل ایک آزادانہ نظام ہے, ان کے ہاں تو بالکل ایک آزادانہ سسٹم ہے. لیکن وسیم بھائی اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے 157 ممالک کے اندر آج بھی ہم یہ گزرے دور کے اندر ہماری حالتیں بہت کمزور ہیں, ہمارے احوال بہت کمزور ہیں, لیکن اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دین پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ 157 ممالک میں مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے, لیکن پاکستان کے اندر کسی نہ کسی حدود و قیود میں شرائط کے ساتھ مساجد کو کھلا رکھا گیا. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے بر صغیر کے اندر دین کو جس انداز سے سمجھا جاتا ہے جیسے یہ حضرات فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہے. وسیم بھائی اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اچھا آگے چل کے جیسے فرمایا کہ صحابہ کرام, آل بیت اطہار, انبیاء کرام, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا کے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ جو کرنے والے زیادہ لوگ ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ باہر کے لوگ ہیں, انگریز اس کے اندر کرتا ہے, انگریز کریکٹر کرتا ہے, وہ سارا یہاں سے. ہمارے ہاں وسیم بھائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کا ایک تصور ہے. لوگوں نے پھر دوسرے بزرگوں کے نکالتے لے کر آگے, تو ایک عالم دین نے کہا کہ یار اس کی بریک لگاؤ, حد کرو, رکو, مہربانی کرو. اچھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک رکھو. ایک وقت ایسا آئے گا
کہ لوگ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا بال کہیں سے نکال کے لے کے آ جائیں گے کہ میرے گھر پہ سیدہ فاطمہ کا بال رکھا ہوا ہے زیارت کے لیے آ جاؤ. تو دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں, آپ اس کو بریک نہیں کریں گے نا, روکیں گے نہیں, وہ چلتے 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 وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ دین کی خرابی پیدا ہو جائے گی. جیسے مصعب نے فرمایا کہ انبیاء کرام, صحابہ کرام, آل بیت اطہار, ان شخصیات کی شکل نہ بنائی جائے, اشتیا وغیرہ جانور وغیرہ بنانے سے کوئی فرق نہیں. جی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ایزیومڈ ہے نا کہ اس وقت ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان موویز کی کہ جو پازیٹیولی اس کردار کو ڈپکٹ کرنے کے لیے, وہ جو نیگیٹو جو کیریکٹرز بنائے گئے وہ اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ نہ بنانا جائز ہوگا اور نہ اس کو دیکھنا جائز ہوگا, کہ جس کے اندر توہین آمیز چیز ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. جناب دکھائیے گا ایک اور سوال, سنائیے گا, دکھائیے گا جو بھی. میں سلیم بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے لیے سوال ہے کہ میرے گھر میں جمعہ کی نماز کی آواز سنسی ہے, مسجد سے خطبے کی آواز بھی آتی ہے اور جماعت کی آواز بھی آتی ہے, تو کیا اس صورت میں ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی؟ گھر بیٹھے سہولت حاصل کر سکتے ہیں سلیم بھائی ہمارے؟ آواز آ رہی ہے اذان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی مثال سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے جب جماعت ہو رہی ہوگی تو امام آگے ہوگا, صحیح ہے. اب یہ سلیم صاحب صرف اسی پر قیاس کر لیں کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا گھر جو ہے وہ امام صاحب کے یعنی قبلہ کی سمت آگے کی طرف ہے, تو وہ تو امام کے بھی امام ہو جائیں گے. تو گھر بیٹھے جی دیگر بھی تو بہت ساری شرائط جو ہے نا اس میں مفقود ہیں, جس کے اعتبار سے اس کی کوئی صورت نکلتی ہی نہیں, کوئی صورت نہیں نکلتی. لیکن اسی کو اگر ذہن میں قیاس کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ انہیں بات سمجھ آ جائے کہ اس کی کسی طور پر کوئی کسی طور پر صورت نہیں بنے. فقہ جعفریہ کا شارٹ آنسر نو. سلیم صاحب کا تعلق فقہ جعفریہ سے بھی ہو تو بھی جواب وہی ہے. دوسرا یہ کہ لوگ مطلب پھر اس طرح حرم شریف کا چینل لگائیں تو آواز تو آ رہی ہے نا, حرم سے بھی آ رہی ہے, لائیو نماز آ رہی ہوتی ہے. گھر میں پھر وہ حرم شریف کی نماز کو فالو, یعنی مطلب لوگ پھر رکیں گے نہیں. ابھی علامہ صاحب نے جو فرمایا نا, بات آگے بڑھے گی, آپ حد نہیں لگائیں گے تو کوئی کہیں نہیں رکے گا, پھر فالوئنگ بڑھتی ہو جائے گا. دیکھیے فتوے بکتے ہیں, یہ بات طے ہے. اور جیسے کہ ابھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑیں گے, اور یہ سوال انہوں نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اس طرح سے جب سارے لوگ آئسولیشن میں ہیں تو جماعت کا ایک تصور آیا ہوا ہے. اللہ خیر فرمائے. آن لائن سوال آیا بھی شاید آن لائن جماعت کا, اگر وہ ہے تو جلدی یہی تھا تو جلدی سے سوال کر لیں, ختم کرتے ہیں. ایک منٹ وہ سوال کریں کہ آن لائن جماعت والا آج سوال ایک آیا ہوا ابھی. جی 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 بتا رہے تھے. پوچھنا تھا کہ جس طرح بھی آن لائن نمازیں ہو رہی ہیں, آن لائن مطلب جیسے کہ ٹی وی میں ایسا ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں تو کیا ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ لاک ڈاؤن ہے, باہر جانے سے منع کیا ہوا ہے, تو آپ مجھے پلیز بتا دیں اس کا. آپ نے کہا تو یاد آیا کہ بتا رہے تھے سوال آیا ہوا ہے. میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ کل پرسوں ہمارے کیو ٹی وی میں باقاعدہ ایک خاتون نے کہا کہ جب سے رمضان آیا ہوا ہے میں حرم نال نیت کر رہی ہوں, آواز بھی صحیح آ رہی ہے, میں نے صاف ستھرا قرآن پڑھ رہی ہوں, تو میری تراویحیں ٹھیک ہو گئی ہیں. نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو کرتے کرتے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر حرم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور سارے کا سارا دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. دیکھیں دین کی حدود و قیود ہیں, دین کی شرائط ہیں, اور وسیم بھائی علماء کا کام ہے چیزوں کے دروازہ بند کرنا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سنیت کے اندر مزارات پر حاضری کو بڑا مقدس جانا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ مزار کا طواف حرام ہے, مزار کا سجدہ حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ احوط یہ ہے کہ مزار کا بوسہ بھی نہ لیا جائے. ہمارے بہت سارے لوگوں نے شور شرابہ مچایا, کہا تم لوگ سختی کرتے ہو, قبر کے بوسے سے بھی منع کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو. انہوں نے ایک دروازے کو بند کر دیا کہ ایک بوسہ لے گا اور دوسرا سجدہ کر رہا ہوگا. تو دین کے جو ائمہ ہیں, دین کے جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں, وہ آنے والی خرابیوں کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں کہ کل ہر ایک نبیوں کی فلمیں بنائے گا, انبیاء کرام کے, اور چلتے چلتے امام الانبیاء کی زندگی پر بنائیں گے اور کوئی روک نہیں سکے گا. ٹھیک, بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ بوسے کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, سجدہ تو حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو. فقہ جعفری کے اندر بوسہ دینا بھی کھل جائے گا. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہوگا. آپ اپنے یہ جو نمبر آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر, اس طرح آپ سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ علماء کرام سے ان کے جوابات لیں گے.